ایک سیاسی پارٹی جس کا نام AIMIM پارٹی ہے، جو اس پارٹی کے روح رواں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اسلام کے اندر خواتین کا مقام بتاتے ہوئے خواتین کو ایک بہترین نصیحت آمیز بات کہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ انسان ہے، اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے۔ کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی آپ یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں، اور یاد رکھیے میں تو مرد حضرات سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے تھوڑا ناراض بھی ہوئے، قرآن میں سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتی صاحب ہیں، حسان فاروقی صاحب ہیں، کہیں پر یہی نہیں لکھا گیا کہ بیوی آپ کے کپڑے دھونا، کہیں پر بھی یہی لکھا گیا کہ آپ کو کھانا پکا کے کھلانا، کہیں پر بھی یہی نہیں لکھا گیا کہ آپ آئے تو آپ کے سر کو دبانا، نہیں لکھا گیا کہیں پر بھی۔ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کو جھاڑو دینا نہیں لکھا گیا ہے، بلکہ دین اسلام میں لکھا گیا ہے کہ اس کی آمدنی میں، بیوی کی آمدنی میں شوہر کا حق نہیں ہے، شوہر کی آمدنی میں بیوی کا حق ہے، گھر چلانا ہے۔ اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں خود سنا ہوں اور پڑھا ہوں، اگر شوہر گھر میں نہیں ہے اور گھر کی ضروریات کو ضروری تکمیل کرنا تو بیوی شوہر کے پیسے لے کے استعمال بھی کر سکتی ہے، اور اگر بیوی اپنے پیسے شوہر گھر میں استعمال کرتی ہے تو اس کا اجر ہے آخرت میں۔ تو یہ ہمارے پاس دماغ بیٹھا ہوا ہے، کھانا پکائے نہیں پکائے، نمک زیادہ ڈال دیے، میٹھا نہیں بنائے۔ میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ کہیں پر بھی۔ اور پھر جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ظلم کرتے ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض وقت مارتے بھی ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے چاہنے والے ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں، بتاؤ مجھے کہ کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہماری امت کی ماں کو کبھی ہاتھ اٹھایا؟ بتائیے آپ، کہیں پر بھی نہیں ملتا ہم کو۔ اور پھر اپنے دفاع کے لیے بولتے نہیں وہ مسواک کی لکڑی۔ ارے مسواک کی لکڑی وہ ہے وہ، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مرد حضرات کو مرد بننا ہے۔ مردانگی اس میں نہیں ہے کہ بیوی پر غصہ کرنا غیر ضروری کے، مردانگی یہ نہیں ہے کہ غیر ضروری کے بیوی کو تانے مارنا، مردانگی یہ ہے کہ بیوی اگر غصہ کرے تو برداشت کر لینا۔ اور ایک صحابی رسول تھے، ان کے گھر میں بیوی زیادہ ذرا گرم بولتے تھے تو انہیں شکایت کرنے گئے۔ کس سے شکایت کرنے گئے؟ فاروق اعظم سے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کو میرے بعد کسی کو نبی بھیجانا ہوتا تو فاروق اعظم کو بھیجاتا، مگر میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس کے تعلق سے بتایا گیا کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے شیطان کو پکڑ کر زمین پر لٹا کر اس کو مارا،
وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے گھر کو گئے، وہاں جا کر کیا دیکھا کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی ذرا گرم آواز میں ان سے بات کر رہی۔ بولے بھائی میں اپنا معاملہ سنانے گیا، یہاں پر تو وہی ہے۔ تو خیر جب وہ جانے لگے تو فاروق اعظم باہر آئے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی بات کرنے آیا، آپ کے گھر میں یہ دیکھا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بیوی ہے میری، میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کو پیدا کیا تکلیف سے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، انسان ہے اگر کبھی کچھ بول دے تو کیا بات ہے، میں اس کو سن لیتا ہوں۔ میرے بھائی یہ مزاج پیدا کریے۔ ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ اگر کوئی پلٹا کے بیوی کچھ بول دے، ہاں میرے کو پلٹا کے بول رہے۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کب خوش ہوتی ہیں اور آپ کب غصے میں رہتی ہیں۔ بی بی عائشہ نے فرمایا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ خوش ہوتی ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی، جب آپ تھوڑا غصے میں ہوتی ہیں تو آپ رب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتی۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ماں کے ساتھ ریس لگائی، ریس ہوئی تھی، پوچھئے علماء اکرام، حسان فاروق صاحب ریس ہوئی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات بھر چورستے میں بیٹھ کے دوستوں سے باتاں کریں گے، 12-1 بجے گھر کو جاتے ہیں، بیچاری بیوی انتظار کر رہی کہ کب آئیں گے ہمارے شوہر۔ آتے کہ انہیں بولتے نہیں سوئے اب تک تم؟ وہ بیچاری اماں انتظار کر رہی کہ بیٹا کب آتا۔ میرے بھائی یہ چیزوں کو سنو، سمجھو، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے۔ آپ ایک عورت کا ویڈیو دکھاؤ میرے کو جو شکایت کر رہی ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد اقصی کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا۔ ہماری ماؤں سے میں اپیل کروں گا، آپ کے سامنے ایک زندہ مثال پیش کر رہا ہوں۔ 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے، 20,000 بچے غزہ میں شہید ہو گئے۔ آپ ایک عورت کا ویڈیو دکھاؤ میرے کو جو شکایت کر رہی ہے، ایک ماں کا ویڈیو دکھاؤ جو شکایت کر رہی ہے۔ سب یہی کہہ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسجد اقصی کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بربریت کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف نہیں جھکنے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ اپنی اولاد کے اسی تربیت دو۔ یاد رکھو وطن عزیز میں بھی اگر ظلم بڑھے گا تو ان ماؤں کو اپنی اولاد کو اس طرح بہادر بنانا پڑے گا۔ 20,000 بچے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دی، اور ماؤں نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو۔ معصوم بچے ہیں، 6 مہینے کے، 1 سال کے، 2 سال کے۔ کم سے کم لوگ ڈیٹا بولتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم بھی ہو چکے ہیں۔ آج الحمدللہ آپ سکون میں، امن سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اسد الدین اویسی صاحب کی اس اسپیچ کو، تو ساتھیوں اگر تھوڑی بھی اسد الدین اویسی صاحب کی بات آپ کے دل کو چھو گئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ان کے لیے ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے چاہنے والے کتنے لوگ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اس میں کمنٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔